أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق ماشاء اللہ جزاک اللہ.
ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رمضان ٹرانسمیشن یعنی رحمت رمضان میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج آئیے اپنی عقیدتوں کو مجتمع کیجیے، اپنی محبتوں کو مجتمع کیجیے، اپنے عشق کو مجتمع کیجیے، اپنے فہم کو مجتمع کیجیے، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو مجتمع کیجیے، اور چلیں اس بارگاہ میں جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ ہے۔ چلیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں جبرائیل امی بھی حاضری لگاتے ہوئے ناز کرتے تھے۔ چلیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں فرشتے بھی بہت ہی ناز سے آیا کرتے تھے۔ چلیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں حاضری دینے کو دنیا کے ہر مسلمان کا دل مچلتا ہے، اور چلیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں جس کو حاضری کا شرف مل جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامران ہو جاتا ہے۔ آئیے صاحب اس بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس بارگاہ کو سند ملی کہ اس سے بڑھ کے اس کائنات میں کسی اور کی بارگاہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کے لیے خلق کیا، جو لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے ہیں، یہ بارگاہ ان کے جگر گوشے کی بارگاہ ہے، یعنی سیدہ کائنات کی بارگاہ ہے۔ تو آئیے عقیدتوں کے جہاں میں اور رفعتوں کے آسمان پر وہ ہستی جو سیدہ بھی ہیں، وہ ہستی جو ام السعادات بھی ہیں، وہ ہستی جو خاتون جنت بھی ہیں، وہ ہستی جو سیدہ کائنات بھی ہیں، وہ ہستی جو طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں، مردیہ بھی ہیں، اور بطول بھی ہیں، جو جانے کائنات بھی ہیں، ہاں صاحب، جو جانے کائنات بھی ہیں اور جو نازے جانے کائنات بھی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی ولادت کو قرآن نے اپنے سینے پر رقم کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی تربیت محبوب رب العالمین کے مبارک ترین سائے میں ہوئی۔ یہ وہ ہستی ہیں جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو محسنہ اسلام ہیں، ان کا پرتو بھی ہیں اور ان کا عکس جمیل بھی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو خود سیدہ کائنات ہیں، یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے ناظرین، روا روی میں لوگ بیان تو کر جاتے ہیں، لیکن آئیے ذرا ٹھہر کے اس جملے کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تلک اور قیامت تک کتنی خواتین آئیں گی نہ معلوم، کتنی آئیں گی نہ معلوم، وہ اربوں کی تعداد میں ہوں گی کہ کھربوں کی تعداد میں ہوں گی، لیکن جو داخل جنت کی جائے گی وہ ان گنت خواتین ہوں گی۔ ان گنت خواتین کے سر اقدس پر جو تاج سجا ہوگا وہ سیدہ کائنات کی غلامی کا سجا ہوگا۔ تو آپ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بابا جان سردار الانبیاء ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے شوہر ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، یعنی کائنات میں جتنے ولی آئے اور جتنے ولی آئیں گے جب در مولا کائنات سے صدقہ پائیں گے تو ولایت کا تاج اپنے سر پہ سجائیں گے۔ یہ وہ ہستی ہیں صاحب کہ جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بھئی کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں نا، علماء کرام موجود ہیں، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، قریب 33 برس عمر ہوگی، ایسا ہی ہوگا۔ یعنی اب کتنے جوان آ چکے کہ جو مستحق قرار پائے کہ جنت میں جائیں گے، اور کتنے جوان آئیں مستحق قرار پائیں گے جنت میں جائیں گے، وہ بھی اربوں اور کھربوں کی تعداد میں ہوں گے انشاءاللہ، یعنی ان گنت ہوں گے۔ وہ جو ان گنت ہوں گے ان کے سر پر بھی جو غلامی کا تاج سجے گا وہ حسنین کریمین علیہ السلام کا سجے گا۔ یہ وہ ہستی ہیں جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں 11 ائمہ کی ماں ہیں، 11 ائمہ کی ماں، اور جن کے شوہر اول امام ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی عبادتوں پر عبادتیں نازاں ہیں صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم ناز کرتے ہیں کہ ہم نے سجدہ ادا کیا، ہم رکوع کرتے ہیں تو ہم ناز کرتے ہیں کہ ہم نے رکوع کیا، ہم قیام کرتے ہیں تو ہم ناز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے قیام کیا۔ لیکن وہ کیا ہستی ہیں؟
وہ کیا مقام ہے، وہ کیا مرتبہ ہے، وہ کیا رتبہ ہے، وہ کیا پوزیشن اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ جب آپ سجدہ کریں تو سجدہ آپ پر ناز کرے کہ سیدہ کائنات نے سجدہ کیا ہے، کہ جن کی عبادتوں کا یا عالم ہو صاحب کہ پوری رات ایک ہی سجدے میں سمٹ کر آ جائے اور آپ فرمائے کہ یا اللہ تیری رات بہت تھوڑی پڑ گئی، میرا سجدہ طویل ہو گیا۔ ناظرین کرام، شہزادی کونین یقیناً تاجدار کائنات کے دل کا چین ہے، جو سیرت و کردار میں اور اپنے تمام ہی اتوار میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل ہیں، جنہوں نے چاہا تو تھا کہ کچھ عطا ہو جائے، لیکن جب بابا جان نے روک دیا تو اس بات کو سمجھ لیا کہ آپ کے قدمین شریفین میں دنیا کے سارے خزانے موجود ہیں، آپ نے ان خزانوں کو ٹھوکر مار کر فقر محمدی کو اختیار کر لیا، کیونکہ جو بابا کی چاہت ہے وہی سیدہ کائنات کی چاہت ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہیں جن کے مقام اور مرتبے کو آپ الفاظ کے سانچوں میں اور علم کے سانچوں میں ڈھال ہی نہیں سکتے، کہ تاجدار کائنات کا جگر گوشہ وہ ہیں کہ جن کا چلنا تاجدار کائنات جیسا، ہاں صاحب، جن کا چلنا تاجدار کائنات جیسا، جن کا اٹھنا تاجدار کائنات جیسا، جن کا تشریف فرما ہونا تاجدار کائنات جیسا، جن کا کھانا تاجدار کائنات جیسا، جن کا پینا تاجدار کائنات جیسا، جن کی گفتار تاجدار کائنات جیسی، جن کا کردار تاجدار کائنات جیسا، جن کا تبسم تاجدار کائنات جیسا، جن کا تکلم تاجدار کائنات جیسا، جن کا ظاہر تاجدار کائنات جیسا، جن کا باطن تاجدار کائنات جیسا، جن کا حسن و جمال تاجدار کائنات جیسا، جن کا ہر کمال تاجدار کائنات جیسا، کہ جو پاک بھی ہیں، منور بھی ہیں، محترم بھی ہیں، محتشم بھی ہیں، کہ جن کی راتیں بھی تاجدار کائنات جیسی ہیں اور جن کے دن بھی تاجدار کائنات جیسے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جن کی راتیں بھی تاجدار کائنات جیسی ہیں۔ پیر صاحب توجہ، مفتی صاحب توجہ، جن کی راتیں بھی تاجدار کائنات جیسی، جن کے دن بھی تاجدار کائنات جیسی، جن کی عادتیں بھی تاجدار کائنات جیسی، جن کی چاہتیں بھی تاجدار کائنات جیسی، جن کی ساری عبادتیں بھی تاجدار کائنات جیسی، جو ساری دعائیں کریں تو تاجدار کائنات کا انداز اپنائیں، جو زہد کے راستے پر چلے تو تاجدار کائنات کا انداز اپنائیں، جو تقوی کو اختیار کریں تو تاجدار کائنات کا راستہ اختیار کریں، جو فقر و فاقہ کو اختیار کریں تو تاجدار کائنات کا راستہ اختیار کریں، جن کا صبر بھی تاجدار کائنات جیسا، جن کا شکر بھی تاجدار کائنات جیسا، جن کا ایک عمل بھی تاجدار کائنات جیسا۔ میں کہوں تو کہہ دوں کہ بس چلتی پھرتی مجسم تصویر اس کائنات میں اگر کوئی تھی تاجدار کائنات کی تو وہ سیدہ کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان کرام، یہ وہ ہستی ہیں جو بچپن ہی سے اپنے بابا جان کے، اب آئیے ذرا توجہ سے بات کو سمجھ لیجئے، یہ جو عورت ہے نا، عورت، اس کو جو مقام اور مرتبہ سیدہ کائنات کے صدقے ملا ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر عورت اس بات کو سمجھ لے تو عورت وہ کچھ کر سکتی ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ننھی سی کلی گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری طرف سارے کفار موجود ہیں۔ ذرا سوچئے، تاجدار کائنات کے جس میں اتھر کے اوپر اوجڑی رکھی جا رہی ہے، وہ ننھی سی کلی اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو ہٹا کر یہ بتلاتی ہیں کہ رہتی دنیا تک بس اس بات کا خیال رکھنا کہ جو بھی ناموس رسالت کی محافظت کے لیے کھڑا ہوگا وہ دراصل میری پیروی میں کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جی ماشاءاللہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی محبت فقط باپ بیٹی کی محبت نہ تھی، بلکہ یہ تو محبوب رب العالمین کی اور سیدۃ النساء العالمین کی محبت تھی۔ یعنی ذرا سوچئے، شیبی ابی طالب تو یاد ہے نا آپ کو، 3 برس یاد ہیں آپ کو، ان 3 برسوں کے اندر تاجدار کائنات جو وجہ وجود کائنات ہے، یعنی کائنات کے سارے خزانے جن کی ٹھوکروں پر موجود ہیں، چاہتے تو کیا کچھ نہ ہو جاتا، لیکن آپ نے جو صحبتیں برداشت کی ہیں، ان صحبتوں میں جو ہستی آپ کے ساتھ کھڑی رہی دیگر ہستیوں کے ساتھ، وہ ننھی سی کلی ہیں جنہیں ہم سیدہ کائنات کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ توقیر کا عالم کیا ہے، کہ جانے کائنات سے محبت کا عالم کیا ہے، کہ وہ شیبی ابی طالب سے لے کر موبائلے کے میدان تک ہر جگہ پہ اپنے بابا جان کی ناموس کی محافظت کے لیے کھڑی رہی۔ اور مٹھاس کا عالم، یہ بات کو ختم کر رہا ہوں ورنہ دل تو یہ کرتا ہے صاحب کہ بس ابھی حاضری شروع ہوئی ہے تو یہ حاضری آخری سانس تک چلتی رہے، میں بولتا رہوں اور وہ قبول کرتی رہیں اور ہم سب اس میں شامل ہو جائیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم، باپ بیٹی کی جو محبت ہے، اس باپ بیٹی کی محبت کو کسی نے اگر اوج کمال بخشا ہے تو میرے نبی نے، آپ کے میرے آقا نے بخشا ہے۔ کہ ذرا سوچئے، کسی کو کیا معلوم تھا کہ جب سفر پہ جایا جاتا ہے تو آخر میں اپنی بیٹی کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا کر جایا جاتا ہے۔ یہ سرکار نے بتلایا کہ جب بھی جانا، اپنی بیٹی کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا کر جانا، اور سفر سے واپس آنا تو
تو سب سے پہلے اسی چہرے کا دیدار کرنا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ اور توقیر کا مقام کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بھی سمجھ لیجئے آخر میں بات کو کہ توقیر یہ ہے کہ جب بھی تمہاری بیٹی تمہارے پاس آ جائے، جب بھی آ جائے تو اسے ہیچ نہ سمجھنا، بلکہ اس کے استقبال میں شفقت پدری کے تحت کھڑے ہو کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دینا اور اپنی نشست پر اس کو بٹھا کر یہ بتلانا کہ تو میرے لیے محتشم بھی ہے اور محترم بھی ہے۔ کیا بات۔ آخری بات، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ کل بروز محشر میدان سجے گا نا، میدان سجے گا، اب وہی بات، کتنے ہوں گے نہ معلوم، اربوں ہوں گے، کھربوں ہوں گے، ایک منادی پکار کے کہے گا اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو۔ اہل محشر سے کہا جائے گا، مسلمانوں سے نہیں کہا جائے گا۔ اہل محشر جو ہیں سبھی اپنے سروں کو جھکا لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کائنات کی سواری۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کا صدقہ ہمیں یہاں بھی عطا کر دے اور بس وہاں بھی عطا کر دے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بہت رچاؤ سے گفتگو کرتے ہیں، جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو، میٹھی گفتگو کرتے ہیں، جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائے۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، کمال گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی پرنس آف قوالی جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 1445 ہجری 2024 کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کے موقع پہ میں حاضر خدمت، اور کیا حسین، کیا خوشبودار اور کیا میٹھا سا ذکر پاک ہو رہا ہے ناظرین۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت اس فلور کی کیفیات کیا ہیں۔ واللہ کرم ہے ان کا، کرم ہے، بس یہی جو ہے وہ اپنا مستقل ایسا لگتا ہے کہ وجود کے اندر یہ الفاظ باقاعدہ جو گھوم رہے ہیں۔ فلسفہ بھی یہی ہے، وظیفہ بھی یہی ہے، اور زندگی میں کامیاب ہونے کا اور آخرت میں ممتاز ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ ان سے ان کا کرم مانگ لیجئے، بس اللہ کا فضل مانگ لیجئے اور کرم والوں سے کرم مانگ لیجئے۔ اچھا وہ کریم ابن کریم ہیں، ان سے کوئی مانگے نہ مانگے، وہ جس کو عطا کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، لیکن کمال تو یہ کہ بھکاریوں کی طرح جائیے نا در پہ، آقا کے در پہ بھکاریوں کی طرح جایا جاتا ہے، تو بھکاریوں کی طرح جائیے، پھر دیکھیے وہاں سے شہنشاہ کی طرف سے آپ کو کیا کچھ عطائیں ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ آئیے جی آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ سوال فلوٹ جب بھی میں کرتا ہوں تو یقین مانیے میری جو زبان ہے وہ تھوڑی سی لڑکھڑا جاتی ہے کہ اس کائنات میں کون ہوگا جو سیدہ کائنات کے خاندانی رفعتوں کو بیان کرے۔ آئیے حصہ ڈالتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر فضائل تو ہم کیا بیان کریں، قرآن کیا کہتا ہے، ابتدا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ کیا بات ہے جنید اقبال صاحب، آج آپ نے ایمانی لذتوں میں جو حلاوتوں میں اضافہ کیا ہے یہ بھول نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چمنستان کرم کی اس پیاری کلی جن کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدات نساء العالمین فرما کر اللہ دنیا اور آخرت کی عورتوں کی، جنت والوں عورتوں کی سردار قرار دے کر امت پر واضح کر دیا ہے کہ اے عالم اسلام، اگر تم معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی اور تہذیبی طور پر
اپنے ملکوں کو اپنے علاقوں کو خوشبودار بنانا چاہتے ہو تو اس کلی سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. کیونکہ جنت کی ان خوشبوؤں کو یہاں زبان پر تو لایا نہیں جا سکتا، بے شک. لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی روشنی میں یہ امت کو بتا دیا ہے کہ جنت کی ساری خوشبوئیں اسی چمنستان کرم کی کلی سے پھوٹ رہی. اللہ اکبر. کس میں ہمت ہے یہ بیان کرے کہ نبی کی لاڈلی، بیوی ولی کی، آہا، ماں شہیدوں کی، اللہ. یہاں جلوہ ہے نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. کس میں ہمت ہے کہ وہ زبان اس قابل ہو کہ اس عظیم عورت کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا حق ادا کر سکے. قرآن کریم کی روشنی میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اس طرف توجہ دیتے ہیں، اس طرف چلتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، تو سورہ کوثر کہہ رہی ہے کہ یہ آنے والی چمنستان کرم کی کلی میرے جھرمٹ میں آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ. وہ ماحول تو سامنے لائیں کہ مشرکین مکہ کس انداز سے یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ یہ چمنستان کرم پھولے گا نہیں. لیکن جب اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کی کثرت سے آپ کو نوازا تو انہی جلووں میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں. قرآن تو اس گھر میں اتر ہی رہا تھا یقیناً. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ام الائمہ ہیں، جو ام سبتین ہوں، اللہ اکبر، جو ام حسنین ہوں، اللہ اکبر، ان کے لیے قرآن پاک کے اندر جو عظمت اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ، تمام طہارتیں، تمام نظافتیں، تمام نزہتیں، تمام صداقتیں سمٹ کر جس گھر کی جانب آ رہی ہیں، آج ان کا یہ پیارا نام کائنات کے تمام اہل ایمان کو دعوت دے رہا ہے کہ ہر طرح کی غلاظتوں سے نکلنا چاہتے ہو، ہر طرح کی نحوستیں دور کرنا چاہتے ہو، ہر طرح کی خرابیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو آؤ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو بتاؤ کہ چمنستان کرم کی اس پیاری کلی سے وابستہ ہو. اللہ، جب تک ان سے وابستہ نہیں ہوگے تمہارے یہ تمام کے تمام درد، تمام کی تمام مشکلیں اسی طرح رہیں گی. اس لیے قرآن پاک نے اعلان کر دیا. اور پھر یہ کہ مخالفین اسلام کے لیے جو اسلام کی عظمت کو نہیں پہچان سکے، وہ آیہ مباہلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اللہ اکبر. جب قرآن اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آنکھوں سے اندھے بن چکے ہیں، جن کے کان بہرے ہو چکے ہیں، جو انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت کے شیدائی بن چکے ہیں، ان کو اگر صداقتیں سکھانی ہیں، ان کو اگر حقائق سے آشنا کرنا ہے، ان پر اگر نور کے دروازوں کو کھولنا ہے، تو انہیں بتاؤ کہ آؤ. اور جب وہ آمادہ ہوئے اور ادھر سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نساء میں اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس شان سے کہ ایک طرف حسن ہیں، ایک طرف حسین ہیں، ابھی مباہلہ ہوا نہیں، لیکن مخالفین کی جب حقیقت کی طرف توجہ ہوئی اور ان کی نظر پڑی تو ان تمام تر جو آئے تھے راہ مباہلہ کرنے کے لیے، ان کا سردار کہتا ہے اوے اگر بچنا ہے
تو جزیہ دینا قبول کر لو، میں جو نور دیکھ رہا ہوں، جو نور چلے آ رہے ہیں، ان کی تاب نہ لا سکو گے نہ بچ سکو گے۔ اس لیے قرآن کریم جس انداز سے ہمیں اس گھرانے کا محتاج بنا رہا ہے، تو وہی آپ کی بات کو دوبارہ بار بار زبان پر لاتے ہیں کہ چمنستان کرم کی اس کلی سے وابستہ ہوئے بغیر ہماری تمام تر مشکلات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتی۔ یقیناً قرآن پاک نے جب یہ اعلان کیا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان اس چمنستان کرم کے دسترخوان سے سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس طرح سے بتا رہے تھے کہ دنیا کے اندر یہ جو بھوک ہے، افلاس ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی یہ لائن تمہیں دی جاتی ہے، اس پر آ جاؤ، خود بھوکا رہ کر دوسرے کا پیٹ بھرنے کے آداب تو سیکھو، پھر دیکھو کہ کس طرح تمہارے اندر بہار بہت خوبصورت، بہت خوبصورت پروفیسر صاحب۔ آئیے اب ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیں پیر صاحب۔ اور ایسی ہستیاں، میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہم جیسے لوگ، آپ تو ظاہر علماء کرام میں بہت، مجھ جیسا آدمی گناہ گار، کہ اگر کوئی لقب میرے ساتھ لگ جائے تو میں تفاخر سے اس لقب کو دیکھوں اور سوچوں کہ صاحب ایک لقب مل گیا ہے، میرے لیے یہ پرائیڈ ہوگا کہ وہ لقب مجھے مل جائے، کوئی بھی اچھا سا۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بارگاہ میں القابات ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں کہ قبولیت کا شرف مل جائے تو ہمارے نصیبہ کھل جائیں کہ یہ لقب اب جو ہے سیدہ کائنات سے جڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کے القابات بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اور جامع اور ولولہ انگیز آپ کا آج کا انٹرو تھا، اور اس کے بعد خان صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی سلسلہ کرم کو آگے بڑھایا، سہاگے کا کام کیا ہے، بہت زیادہ محسوس کیا ہمیں انہوں نے۔ اور آپ بلا شبہ انہیں پرنسس صاحب کا والی اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت ہی قابل شخصیت، ہاں پرنس آف قوالی ہیں جی، پرنس آف قوالی، کوئی شک نہیں۔ تو میں اس حوالہ سے جو آپ نے ابتدا فرمائی ہے جس گفتگو سے، اور جس طرح پروفیسر صاحب قبلہ نے قرآن حکیم کی بابرکت آیات سے جناب سیدہ پاک کا ابتدائی تعارف کروایا ہے، آپ کے معزز القابات اور آپ کی اس حوالہ سے شخصیت اور شان کے چند پہلو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا سب سے معروف اور بابرکت اسم گرامی فاطمہ، اس کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کرنے والوں کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھنے کا مجھ سے وعدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، اور قرآن حکیم ہمیں یہ دعا کے آداب سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری اس دنیا کو بھی عمدہ اور حسن کر دے، ہماری آخرت کو بھی حسن کر دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ تو عذاب دوزخ سے بچنے کی دعا مانگنے کا سلیقہ قرآن نے سکھایا، اور بچنے کا طریقہ حضور نے فرمایا کہ در فاطمہ الزہرا سے جڑ جاؤ، اس سے محبت کرو گے تو عذاب دوزخ سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ جب ہمیں عطا ہو گیا، فلسفہ سارا سمجھا دیا گیا، اب اس سے آگے ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں کا مرکز، ہم اپنی محبتوں کا مرکز در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بنائیں۔ میں ایک ہی جملے میں ایک بہت بڑا پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بارگاہیں ادب کی بارگاہیں ہیں، یہ بارگاہیں بحث کی بارگاہیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قدسی سر چکائے، جہاں قدسی سر جھکائے کھڑے ہیں، وہاں میری اور آپ کی حیثیت ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کو۔ اس کے بعد آپ کے مبارک القابات میں
بطول کا جو بابرکت لقب ہے یہ بھی قرآنی آیت مبارکہ سے مشتق ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کرنے والوں کی خاصیت اور شان کو بیان کرتے ہوئے کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ سب سے کٹ کر فقط اسی کے ہو جاؤ۔ یہ تو ہے اللہ کے ذکر کرنے کی شان، طریقہ اور اس کی خاصیت، لیکن جب زبان نبوت و رسالت جس کی صداقت پر کفار مکہ کو بھی شک نہ تھا، جب وہ اپنی بیٹی کو بطول کہیں تو معلوم یہ ہوا کہ زبان نبوت و رسالت یہ سند دے رہی ہے کہ میری بیٹی ذکر خدا جو ہے وہ ساری کائنات سے ہٹ کر اور کٹ کر اللہ یہ شانیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور آپ کا ایک بہت ہی عظیم لقب جو عام طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اہل علم جو اس کے لیے جہتیں مقرر کرتے ہیں، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے ام ابیہا۔ اللہ، یعنی بیٹی باپ کی زینت تو ہے، بیٹی باپ کے گھر کی رونق تو ہے، لیکن سیدہ کائنات کی شان کے باپ کی ماں، یہ ایک منفرد اور یگانہ ایک تعلق اور لقب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ابو جہل کے ایما پر عقبہ بن ابی معیط نے جب اونٹ کی اوج لا کر حضور علیہ السلام کی پشت پر رکھی تو آپ نے جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس کو جب دور کیا اور گھر آ کر لباس جب دھویا تو ایک جملہ یہاں ضمناً میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے سمجھنے کی مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا جب تک میرے شفیق چچا حیات تھے ان مشرکین کی یہ جرت نہ ہو سکی۔ بالکل ٹھیک، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اس واقعے میں بہت اہم جملہ ہے۔ اور پھر اس کو دور کر کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا کہ جو بابا جان کی طرف جسارت کے لیے بڑھے گا فاطمہ الزہرا کو اپنے سامنے پائے گا، جس کی دعا سے اللہ قبولیت کی منزلیں عطا کرتا ہے اور جس کے ہاتھ اٹھ جانے سے نجران کے عیسائی بھی پناہ مانگتے ہیں کہ بچ جاؤ ان کی بد دعا نہ لینا، ان کی دعائے ضرر سے بچ جاؤ۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے مبارک القابات کی روشنی میں ہمیں بہت زیادہ پیغام دیتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا آخری جملہ اور اس حوالہ سے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اس میں فاطمہ کے نیومرالوجی علم العادات کی روشنی میں دیکھیں تو اس کے عدد فاطمہ کے 135 بنتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی اس کو 135 کو 135 کو جب ہم مفرد عدد میں لاتے ہیں، اکائی میں لاتے ہیں، 5 جمع 3 جمع 1 تو یہ مفرد 9 بنتا ہے۔ علم العادات کا سب سے بڑا عدد 9 ہی ہے، یعنی 1 سے 9 تک اکائیاں ہیں۔ اور اس عدد کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تب بھی یہ اپنا وجود نہیں کھوتا، اس کو آپ پلس کریں جمع کریں تو یہ اپنا وجود نہیں کھوتا، اس کو مائنس کریں تو یہ اپنا وجود نہیں کھوتا، ڈیوائیڈ کریں تو بھی نہیں کھوتا، ڈیوائیڈ کریں تو بھی نہیں، یہ غیر فانی عدد ہے۔ 9 میں 9 جمع کریں 18، 8 جمع 1 9، جی 9 سے 9 کو 9 سے ضرب دیں، 8 جمع 81، 8 جمع 1 9، 2 کو 2 سے جمع کریں، جس طرح بھی آپ جس اینگل سے چلیں یہ اپنا وجود نہیں کھوتا۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلے بھی فاطمہ نام تھے، وہ اتفاقی تھے، یہ حضور نے ارادتاً اور اختیاری رکھا کہ ان کے محبین کو اللہ دوزخ سے آزاد کر دے۔ اس لیے اس نام کی برکت اور عظمت یہ ہے کہ جس کے نام کا عدد غیر فانی ہے اس کی ذات کی عظمت اور اس کی شان کا عالم بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے کی کیا اچھا ہے۔ اسی عدد کے اوپر آپ کی نظر کر رہا ہوں، اجازت دیجئے کہ یہ جو 9 کا عدد ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بھی خان صاحب اس 9 کے عدد کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کبھی تقسیم نہیں ہوگا، بے شک وہ کبھی تقسیم نہیں ہوگا، بہت اچھا، وہ کبھی مائنس نہیں ہوگا، بہت اچھا، نہیں سمجھے، نہ وہ تقسیم ہوگا نہ مائنس ہوگا، وہ پلس ہو کر ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ بتائیے ذرا یہ بتائیے کہ سیدہ کائنات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ایک ایسا سوال ہے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا جواب تو یقیناً دل چاہتا ہے کہ آپ سے لیا جائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں لیکن آپ اپنی میکسیمم لیمٹس پہ جا کے اپنی عقیدتوں کو مشتبہ کر کے بیان کریں گے۔ لیکن بابا کی محبت شہزادی کے ساتھ کیا ہے؟ بابا جانے اور شہزادی جانے، کیا محبت ہے ذرا بتائیے، فضائل سرکار علیہ السلام کی زبان۔ سبحان اللہ، بہت خوب جنید بھائی، سیدہ کائنات کا تذکرہ ہے اور یقیناً
ایمان کی لذتیں حلاوتیں دوبالا ہو رہی ہیں، اور کیوں ایسا نہ ہو کہ آپ کے فضائل ہی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وراء الورا شان عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا اور ان میں 313 کو رسالت کا منصب عطا فرمایا، تو سارے نبی ہونے میں تو نفس نبوت میں تو برابر ہیں، مگر فضیلت عظمت اور مقامات میں سب برابر نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے برتر، اعلیٰ اور افضل بنایا۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے یوں تو تمام صحابہ کرام ہیں، مگر خلفائے راشدین جیسا اور کوئی نہیں، بے شک، عشرہ مبشرہ جیسا اور کوئی نہیں، بالکل ٹھیک، السابقون الاولون جیسا پھر کوئی اور نہ ہو سکا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہزادیاں تو 4 عطا فرمائیں، مگر فاطمہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ، اور یہ جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی فضیلت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات میں بھی آپ کو بے مثل درجہ حاصل ہے، اللہ، یہ من جانب اللہ ہے، اور اس کے روحانی، دینی اور ایمانی اسرار ہیں اور معارف ہیں۔ وہ کیا؟ یہ محض بیٹی اور باپ کی محبت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایمان، دین، معرفت، قرب الہی اور روحانی اور باطنی اسرار اور معارف ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کے فضائل بیان فرمائے۔ اب فی نفس ہی یہی بات کتنی ایمان افروز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کے فضائل بیان فرما رہا ہے، حالانکہ اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی خود یعنی خالق کائنات ہو کر مخلوق میں سے اپنے محبوب کی عظمتیں، فضیلتیں، حسن اور آپ کے جمال اور کمال کو بیان فرما رہا ہے، تو کتنی ایمان افروز بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتیں اور فضائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تو دستور دنیا ہے کہ کوئی مرتبے میں چھوٹا ہو اور اپنے سے بڑے مرتبے والے کی فضیلت کو بیان کرے، شان اور عظمت کے گن گائے، مگر کوئی مرتبے میں بڑا ہو کر اپنے سے مرتبے میں چھوٹے کی فضیلت بیان کرے، تو یہ اس فضیلت کو بھی کمال ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کے لیے بہت کچھ فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک آپ کا معروف فرمان مبارک، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، اللہ، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اللہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ، اب آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک کہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ آقا علیہ السلام کے در انور کی خاک کو تو آنکھوں کا سرما بنائیں، مگر آقا علیہ السلام جنہیں اپنے جسم مبارک کا ٹکڑا، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائیں، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی موش گافیوں میں پڑھ کر جس کی طرف قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا بحث کا موضوع بنا لیں، تو یہ کیسے ایمان کو زیب دیتا ہے کہ اس طرح سوچے اور اس طرح بیان کرے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنے ایمان کا رسک لے لیتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے جی ہاں یہ بھی بدنصیبی کی بات ہے، تو آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو اپنا حصہ اور اپنا جز قرار دیا۔ اچھا، یوں تو فقہائے کرام اور علماء کرام اور اہل اصول نے یہ بات لکھی اور بیان فرمائی، اور یہ حقیقت ہے کہ اولاد اپنے والدین کا جز ہوتی ہے، ان میں جزئیت اور بادیت کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس کی اپنی جہتیں ہیں، مگر خود آقا علیہ السلام کا اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت فرما دینا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام کی آپ کے پسینہ مبارک کی عظمتیں اور فضیلتیں، آپ کے منہ مبارک کی عظمتیں اور فضیلتیں، آپ جہاں قدم رکھیں اس زمین کی عظمتیں اور فضیلتیں، سبحان اللہ، تو پھر جسے آقا علیہ السلام اپنے جسم کا جگر کا ٹکڑا فرمائیں، اپنی جان کا حصہ، ان کی عظمتیں کیا ہوں۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ کائنات کی عظمت اور شان کو دیکھنا ہو تو کچھ جہتوں سے دیکھیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ مثلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیٹی ہے وہ اپنے والد کے لیے، والدین کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، تو سیدہ کائنات کن کے لیے رحمت ہوئیں؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ اچھا، اسی طرح جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے حدیث کے مطابق محافظ ایمان ہوا کرتی ہے، اس کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہوا کرتی ہے،
تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کن کی محافظہ ایمان ہوئیں؟ وہ جو خود ایمان ہے، جن کی محبت عین ایمان ہے، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ اولاد کی جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے، اور آپ کی اولاد میں کون کھڑے ہیں؟ حسن اور حسین، اور وہ کون ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی اپنی جنت سیدہ کائنات کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمانے بھر کی ساری عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وہ ایک تو حضرت آسیہ ہیں، فرعون کی بیوی، چونکہ وہ ایمان لائیں موسیٰ علیہ السلام پر، ایک حضرت مریم ہیں، ایک خود ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور چوتھی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ اور یہ فضیلت ہو کر پھر جنت کی ساری عورتوں کی سردار بھی آپ ہیں۔ تو آپ کی عظمتیں اور فضیلتیں کیا کہیے، یقیناً ایمان کو بس دلا کیا بخشتے ہیں۔ کہیے، کیا کہیے، ہے نا، کیا کہیے بھئی، کیا کہیے، کیا کہیے، کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کچھ کہنے کو کیسے ہو، بارگاہی بہت بلند ہے صاحب، الفاظ تو چن چن کے نکالنے، اور الفاظ کو ادب کے پانی سے دھونا بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اور اپنی عقیدتوں کے عطر سے معطر بھی کرنا ہے، پھر بارگاہ میں بہت ادب کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، اب آج جو بچیاں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں آپ کو سن رہی ہیں، ان میں یقیناً بہت سی ایسی ہوں گی جو بڑی صابرہ ہوں گی، حالات اور واقعات کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہوں گی، لیکن بہت سی ایسی ہوں گی جو بڑے شکوے کرتی ہوں گی۔ ان کو ذرا بتلائیے کہ شکوہ نہ کرو بچہ، اس لیے کہ سیدہ کائنات جن کی ٹھوکروں پر سارے خزانے تھے، ان کا جو اختیاری فقر و فاقہ تھا، ان کا جو صبر تھا، اور پھر اس اختیاری فقر و فاقے کے بعد جو شکر تھا، وہ ذرا منازل بتائیے لوگوں کو۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے منسلک آپ کے اہل بیت اطہار قیامت تک آنے والی اولاد آدم کے لیے نمونہ بنائے گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹی ہیں کن کی؟ جنہیں اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض۔ یقیناً۔ بیٹی ہیں کس ماں کی؟ جو ملکہ عرب ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج زہد کا مفہوم جانے بغیر اور ان کی حکمتوں کو سامنے رکھے بغیر صرف زبان سے یہ کہہ دینا جی گھر میں کیا تھا، ذرا سوچئے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ملکہ عرب ہیں، جن کا مال تجارت جب مکہ میں آتا تھا تو ایک منظر بن جاتا تھا، یقیناً جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجیت میں آتی ہیں تو اگر اس دولت کی، اس دنیاوی ساز و سامان کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت ہوتی تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد خدیجہ الکبریٰ کے سامان کو، ان کی تجارت کو اتنا فروغ دیتے کہ روئے زمین پر آپ جیسا کوئی مالدار ہی نہ ہوتا۔ یقیناً یقیناً۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جناب، کہ اللہ رب العزت نے مال غنیمت میں اپنے محبوب علیہ السلام کو 5ویں حصے کا مالک بنایا ہے۔ فتوحات ہوئی، جی کتنا مال غنیمت آیا؟ جی۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مال غنیمت کے 5ویں حصے کو اپنے لیے وقف کر لیتے، اپنے لیے جمع کرتے، تو روئے زمین پر آپ جیسا مال و زر کسی کے پاس نہ ہو۔ یقیناً۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود دنیا کو بتانے کے لیے کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، آپ کے محل میں، آپ کے اس مکان میں جس کی نظیر
زمین پر کہیں ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ایسا. ظاہری طور پر تو چھوٹا سا گھروندا آپ اسے کہتے ہیں، لیکن عظمتوں کے جو مینار اس کے اندر مخفی ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے میں صبر کا، شکر کا، اللہ کی راہ میں مصائب جھیلنے کا اور یہ ساری مشکلات برداشت کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا تھا کہ جس کو بھی عالم اسلام کی سرداری کا شرف آئے وہ اپنے گھر میں اس بات پر نظر رکھے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی ہیں، ملکہ عرب کی شہزادی ہیں. اس کی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہری اسباب کو جمع کر کے اپنے گھر والوں کے لیے آسائشیں پیدا کرتے تو آج حکمران اس کو نمونہ بنا کر کیا کچھ نہ کرتے. لیکن سید القوم خادمہم کیا ایک سبق دینا تھا، اس لیے اس کا بہترین نمونہ شہزادی کونین نے اس گھر میں رہ کر جو زمین اور آسمان پر اس کی مثال نہیں ہے، ایک نمونہ دیا. آپ نے شیب ابی طالب میں جو وقت گزارا، جی اگر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ان حالات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ آپ نے اپنے بابا جان کا ساتھ اس عظمت کو پانے کے لیے کہ مسلمان نے دنیا میں آ کر مال نہیں کمانا ہے، اس نے تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جناب قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب آدمی وہ ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. اس کامیابی کی میراث، اس کامیابی کا راز عورتوں میں سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا ایک شہزادی کی بیٹی ہو کر ایک شہنشاہ کونین کے یعنی کائنات کے مالک کی صاحبزادی ہو کر اس حال میں دے رہی ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ گھر میں کئی روز تک چولہا نہیں جلتا. بالکل ایسا. ایسا وقت بھی آتا ہے کہ طلب ہوتی ہے کہ میں جاؤں، غلام آئے ہیں، میں بھی اپنے بابا سے ایک خادم گھر کے لیے لے لوں. دنیا دیکھے تو صحیح کہ کائنات کے خزانوں کا مالک جب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو سامان کیا دے رہے ہیں؟ مشکیزہ، گدا جس میں کھجور کی چھال بھری، اللہ چکی، 2 مٹکے، یہ کیا ہیں؟ اور اسی چکی کو پیس کے جو ہے نشانات تھے جو دنیا کی بے ثباتی اور دنیا سے بے رحمتی کا ایک نشان دینا تھا. اور جب جا کر عرض کرنے کے لیے جاتی ہیں ہمت نہیں پڑتی. پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کو جس انداز سے تیار کر چکے تھے وہ بے قراری کے ساتھ آتے ہیں. بیٹی کس لیے آئی تھیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرے ہاتھوں کی حالت یہ ہے، مشکیزیں اٹھا کر میری کمر کی حالت یہ ہے، گھر کو صاف ہاتھوں سے کر کے میری حالت یہ ہے. فرمایا ہمارے لیے یہ معاملہ نہیں، میں نہیں چاہتا. عملاً یہ بات تھی کہ کائنات میں قیامت تک آنے والا کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میرے نبی کے گھر میں یہ آسودگیاں تھیں، میرے ہاں کیوں نہیں ہے. معاشرے کا سب سے معاشی طور پر کم سے کم تر آدمی بھی جب اس بات پر نگاہ ڈالے گا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ہمارے لیے کس طرح نمونہ بنایا ہے تو وہ یہ اپنے اندر ایک احساس پیدا کرے گا. اللہ اکبر. تو اور بھوک کے آثار ہوتے تھے آپ کے چہرہ مبارک پہ. جی کئی بار ہوا ایسا. اور پھر جب وہ بنو سلیم کا آدمی آیا اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کون لائے گا، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نکلے اور جب انہیں کہیں نہ ہوا تو کہا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در پر جاتا ہوں. اور وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو اتنے روز سے چولہا نہیں جلا، لیکن یہ لو میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ. اور اس شمعون یہودی نے اس عظیم گھرانے کی عظیم خاتون کا یہ ایثار
لوگوں کے ساتھ محبت کو دیکھ کر، اس چادر کو دیکھ کر اس پر جو کیفیت طاری ہوئی، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، میں ان کے امتی ہونے، یعنی صرف سیدہ فاطمہ کے فقر اور ان کے اس صبر سے چادر کو دیکھ کر اس نے انقلاب پیدا کر دیا۔ تو آپ کا زہد اور آپ کا فقر اور آپ کا مشکلات پر ہمیں سمجھانے کے لیے تھا، تاکہ وقت حاضر کے شہنشاہوں کے گھروں میں رہنے والیاں شہزادیاں بن کر نہ رہیں، ہاں بالکل ٹھیک، وہ دنیا کے لیے نمونہ بنے، ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے لیے امت کو عروج پر لے جانے کا سامان صرف یہ ہے کہ ہم ان کے لیے نمونہ بن سکیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور پیر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو اس وقت پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک اور وصف جو کہ اس گھرانے کا خاص وصف ہے، اور اس وصف کے بارے میں یہ کہ جتنے دنیا کے سخی ہیں ان کی سخاوت اپنی جگہ، جہاں ختم ہوتی ہے ان کی سخاوت وہاں سے اہل بیت اطہار کی سخاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے اہل بیت اطہار میں جب ہم 11 ائمہ کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی جدہ ہیں، تو جدہ کی جو سخاوت ہے، ان کا جو جود و کرم ہے، اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتلائیے کہ کس طرح سے آپ عطا فرمایا کرتی تھیں۔ پروردگار عالم نے آپ کی ذات مبارک کو جس طرح کمال عطا فرمایا تھا، اور شخصیت اور انسانی خوبیوں کے اعتبار سے آپ کو اللہ نے بہت زیادہ عظمتیں، شانیں عطا فرمائی تھیں، وہیں آپ کی ذات اقدس میں اللہ رب العزت نے سخاوت کی اور جود و سخا کی ایک شان رکھی تھی جناب۔ یعنی اس شان کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے نظر یہ ہو کہ میرا رب کیا پسند کرتا ہے۔ اللہ، یعنی ایک تو یہ جو خادم اور کنیز حضور کی بارگاہ میں اس کے لیے التجا پیش کرنا، اس کے ایک ظاہری پہلو ہے کہ حضور علیہ السلام نے تسبیح عطا فرمائی، لیکن اس سوال کے جواب میں اس کا ایک باطنی اور روحانی پہلو بھی یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ در فاطمہ الزہرا کے لائق کوئی کنیز ہوتی تو حضور اسے بھجواتے، اور جب جناب فضہ حاضر ہوئی ہیں تو حضور علیہ السلام نے انہیں سیدہ کائنات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور وہ اعزازی خادمہ ہیں، یعنی ایسی نہیں کہ مال غنیمت میں آئی ہیں، یا ایسے آقا کی بارگاہ میں آ کر قبول اسلام کیا، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے اور خادمہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ مساوات کا یہ عالم ہے کہ گھر کے ایک دن کا کام جو ہے وہ اپنے ذمہ رکھا اور ایک دن کا کام ان کے سپرد رکھا۔ آپ ذرا یہ فضیلت دیکھیں اور شان دیکھیں۔ جنید صاحب، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں ذرا ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم سخاوت کریں تو ہم یہ تصور کریں اور یہ کہیں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ ایک اور بات ہے، اور اگر مالک یہ سند عطا کر دے کہ یہ میرے لیے اس کی شان اور اس کی منزلت، اللہ اکبر۔ اب ذرا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے مبارک گھرانے کی اور ان کی اس اعزازی خادمہ فضہ کی شان دیکھیں کہ قرآن حکیم کی سورہ دہر جو ہے وہ ان کی سخاوت کو بیان کر رہی ہے۔ انما یرید اللہ، یہ ارشاد انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس سے پہلے ارشاد ہوا کہ یہ جو کھانا کھلاتے ہیں یہ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، یہ سارے کا سارا کھانا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کھانا کھلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ تمہیں اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے جو کھانا کھلایا ہے وہ یطعمون الطعام علی حبہ، ہم نے یہ جو کھانا کھلایا ہے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ ہم نے کھانا اس کی محبت میں کھلایا ہے، اور پھر کھلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے تو کسی شکریہ کے طلبگار نہیں، نہ کسی جزا کے طلبگار ہیں، ہم تو اس کی محبت میں اور اس کی محبت کی خاطر اس کی رضا کو پانے کے لیے یہ کہتے ہیں۔ یعنی جن کی سخاوت پر
آیات قرآنی نازل ہوں، عمل ہو رہا ہے فرش زمین پر، سند آ رہی ہے عرش بری سے، اللہ اکبر، تو ان کی سخاوت کو کوئی کیسے خراج عقیدت پیش کرے گا؟ اور حضرت فضہ اس سخاوت میں شامل ہیں کہ جب وہ جو روٹیاں تیار کی گئیں، ایک جناب سیدہ کائنات نے اپنے لیے، حضرت حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہوئے، یعنی اس کا پس منظر یہ ہے، بیمار ہوئے تو حضور تشریف لائے اور آقا نے فرمایا ان کے لیے 3 روزوں کی منت مانو۔ 3 روزوں کی افطاری کا جب وقت آیا، پہلے دن جو پیس کر روٹی تیار کی گئی اور دروازے پر دستک ہوئی، اہل بیت نبوت میں مسکین ہوں، کچھ کھانے کو عطا کیجئے۔ جناب حضرت مولا علی مرتضیٰ اٹھے، اپنے حصے کی وقت افطار ہے، جناب آج ہم بھی افطاریاں کر رہے ہیں، وقت افطار ہے اور افطار کے وقت دستک ہوتی ہے، سارے دن کا روزہ ہے، اور وہ اٹھتے ہیں تو حضرت سیدہ کائنات بھی کہتی ہیں ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، یہ بھی لے جائیے۔ حسنین کریمین بچپنے میں ہونے کے باوجود لوگ بچہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، ارے بچپنے میں ان کی شان تو دیکھو، بچوں سے کوئی چیز مانگ کے تو دیکھو، بچے کبھی دیتے بچوں نے جب یہ شہزادگان نے یہ دیکھا کہ ماں اور باپ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا لے جائیے، ہو سکتا ہے بچے ہوں۔ فضہ نے کہا میرے سردار نہیں کھا رہے تو میں کیسے کھا سکتی، یہ بھی لے جائیے۔ قرآن حکیم نے سند عطا کی اور یہ شان بیان کی۔ اس طرح زندگی پوری جو ہے وہ مثالوں سے بھری پڑی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی معاذ اللہ، یہ تو قاسم نعمت گھرانہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ قاسم نعمت گھرانہ ہے، یہاں کمی کسی چیز کی نہیں تھی، فرقت صرف سوچ کا ہے کہ یہاں پیار نہیں تھا مال دنیا سے، جو آتا تھا اسے بانٹ کر دلی سکون ملتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ سے اس کی شان جو تھی، اس عظمت کو اللہ ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر اپنی لاریب کتاب میں وحی کے طور پر نازل کرتا ہے کہ آؤ ان سے سیکھو سخاوت ہوتی کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک تو یہ تعلق ہوا جو سیدہ کائنات کا یا گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کے ساتھ ہے، کہ جہاں کوئی بھی سوالی آ جائے، کوئی بھی ہاتھ پھیلا دے، جھولی پھیلا دے، تو ان کو انکار نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، ایک تعلق جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ، اور وہ بھی تعلق بڑا کمال ہے صاحب، یعنی اس تعلق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم کچھ تو عمل کر لیں، کچھ تو پیروی کر لیں ان کے قدمین شریفین کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے سیدہ کائنات کا، اور جو عبادات کا جو ایک خاص ان کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتلائیے کہ وہ کیسا تعلق ہے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اہم بات ہے، اور اللہ کرے کہ اس ماہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم اپنی عملی زندگی کی کوئی خیرات حاصل کر سکیں آمین، سیدہ کائنات کے در پاک سے، اور ہماری زندگیاں سنور سکیں، آمین۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خاص بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ، یقیناً آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں ہمارے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مردوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے، اور تمام طبقات انسانی کے لیے یقیناً اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے عورتوں کے لیے کسی کو کامل نمونہ تو بنا کے دکھانا تھا کہ عورتوں کے لیے کامل نمونہ کیا ہے اور کون ہے۔ تو آقا علیہ السلام اگرچہ عورتوں کے لیے بھی اپنی تعلیمات کے اعتبار سے کامل نمونہ ہیں، مگر عملی طور پر جو معاملات، جو تصویر، جو عبادت اور بندگی کی، اطاعت الہی کی اور سیرت اور کردار کی تصویر خواتین کی صورت میں اللہ رب العزت نے ظاہر فرمانی تھی، وہ سیدہ کائنات کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے یا پھر امہات المومنین کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی جو سیرت ہے، آپ کی زندگی میں جو ذوق عبادت ہے، جو ذوق بندگی ہے، جو عفت اور عصمت ہے، جو پاکیزگی ہے، جو طہارت ہے، جو زہد اور ورع ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے گریہ وزاری ہے، جو خشیت کے مقامات ہیں، جو معرفت اور قرب الہی کی طلب و تمنا
اللہ ان کے لیے اگر ہم نمونے کے طور پر دیکھنا چاہیں تو وہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا کو نمونے کے طور پر عطا فرمایا۔ اس لیے چاہے تعلق کی دونوں جہتیں، یعنی مخلوق سے تعلق اور خالق سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کا اسوہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ مخلوق سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی کچھ تذکرے ہو چکے، جیسا کہ قبلہ پیر صاحب نے بھی کیا سخاوت کا، اور قبلہ پروفیسر صاحب نے فرمایا۔ اللہ سے تعلق بندگی کیسا ہونا چاہیے، یہاں پر آگے بڑھنے سے قبل ایک خاص بات، آج بہت سارے لوگ اس زوم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم تو صاحب علم ہیں، صاحب مقام ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، ہمارا یہ مرتبہ ہے، ہمارا یہ مرتبہ ہے، ہماری یہ شان ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے عبادتوں کی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے ریاضت المجاہدہ کی۔ اگر کوئی شخص اس زوم کے اندر مبتلا ہے تو یہ زوم باطل ہے۔ سیکھیے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مطہرہ سے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ خود قرآن آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے، خود زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شان اور عظمت سنائی دے رہی ہے، اور جنت کی عورتوں کی آپ سردار ہیں، یہ شان اور عظمت ہے، اور ان ساری جہتوں کی کہ عظمت اور فضیلت کے باوجود عبادت سے بے نیاز نہیں ہیں۔ عبادت اور بندگی کے اندر آپ کی شان یہ ہے کہ دن بھر کی عبادت اور خانہ داری کے امور کی ادائیگی کے بعد جب رات کی تنہائی آتی ہے تو پھر آپ بستر پر نہیں، کیونکہ آرام دہ بستر تو میرے آقا نے جہیز میں عطا ہی نہیں فرمایا تھا، تو جو کچھ جہیز میں عطا فرمایا تھا اسے بھی سیدہ کائنات نے نہیں برتا، یعنی اسے بھی حسب ضرورت رکھا ہے۔ رات آتی تو مصلے کی پشت پر آپ بیٹھ جاتی اور عبادت کرتی اور گریہ وزاری میں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں ساری رات اسی طرح گزر جاتی اللہ کی تسبیح حمد اور ثنا میں۔ اور پھر اس ساری عبادت اور بندگی کے بعد اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، اگر مانگتی ہیں تو آقا علیہ السلام کی امت کے لیے مانگتی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ سے ایک حدیث مبارکہ، ایک روایت مروی ہے آپ سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان سیدہ کائنات کے اس معمول کو دیکھا کہ رات بھر عبادت اور بندگی کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو میں کافی دیر سنتا رہا، یا تو آپ مانگ رہی ہیں ہمسایوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، مجبوروں اور مقہوروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، تو اتنی دیر گزر گئی اس مناجات کے اندر، دعا اور التجا کے اندر، تو بعد میں نے سوال کیا کہ امی جان ساری رات کی ریاضت مجاہدہ اور عبادت کے بعد اپنے لیے تو آپ نے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انہوں نے کیا کمال جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں تو رب تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمایا ہے، تو لہٰذا اوروں کے لیے مانگنا یہی تو ہمارا طریقہ ہے، یہی تو ہمارا اسوہ ہے، یہی تو آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی سیرت مطہرہ سے جو ہمیں ذوق عبادت اور بندگی نظر آتا ہے، اور یہ معروف بات کہ آپ کا سجدے کی خواہش اس کی تکمیل کی تمنا رہ جاتی اور پورا نہ ہوتا، آج ضرورت اس امر کی ہے ہم معاشرے کے مرد بھی، عورتیں، خواتین سیکھیں کہ اس ذوق عبادت کو اپنی زندگی کے اندر کیسے لے کر آنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مفتی صاحب۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر درود لکھنا۔ سبحان اللہ۔ ہاں صاحب، عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر درود لکھنا، سلام لکھنا، جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھنا، قدم قدم پہ دھیان رکھنا کہیں عقیدت نہ ڈگمگائے، قدم قدم پہ دھیان رکھنا کہیں عقیدت نہ ڈگمگائے، پھر اپنے اشکوں کی روشنائی سے سیدہ کا مقام لکھنا، پھر اپنے اشکوں کی روشنائی سے سیدہ کا مقام لکھنا، مہ مکمل سے نور لے کر جنا سے آب طہور لے کر، مہ مکمل سے نور لے کر جنا سے آب طہور لے کر، بحکم مولا سلام پڑھ کر انہیں علیہا السلام لکھنا، ہے فاطمہ زہرا اسم اعلیٰ، ہے فاطمہ زہرا اسم اعلیٰ، یہ اسم اعظم سے ہے مجلہ، قلم پہ اپنے درود پڑھ کر اسے بصد احترام لکھنا۔ جناب زہرا کے وصف اتنے، جناب زہرا کے وصف اتنے شمار میں جو نہ آ سکیں گے،
خدا و احمد کے بعد لکھنا تو بس انہی کا مقام لکھنا. جناب زہرا ہیں سیدۃ النساء العالم، جناب زہرا ہیں سیدۃ النساء العالم بحکم احمد. جناب زہرا کے ہاتھ ہے خلد اعلیٰ کا انتظام لکھنا. جناب زہرا کی عظمتوں کو کوئی بشر کیسے جان پائے، جناب زہرا کی عظمتوں کو کوئی بشر کیسے جان پائے. جو پیشوا نوریوں کا ہے وہ انہی کے در کا غلام لکھنا. ہے جس کے سینے میں بغض پلتا، ہے جس کے سینے میں، ہے جس کے سینے میں بغض پلتا، رسول اکرم کی لاڈلی کا اسے خدا سے بھی دور لکھنا. نبی کی الفت میں خام لکھنا. نبی کی ہیں نور عین زہرا، نبی کی ہیں نور عین زہرا. علی کے گھر کا ہے زین زہرا. علی ہے دولہا تو بیٹے اس کے امام ابن امام لکھنا. انہی کے ذکر حسین سے دل کو اجالے حاصل ہوئے ہیں سارے. انہی پہ پڑھ کے درود میں کی ہر ایک دل کی شام لکھنا. جو کرنا سرکار کو ہے راضی تو کرنی حاصل ہے سرفرازی. جو کرنا سرکار کو ہے راضی جو کرنی ہے حاصل سرفرازی. قلم کو سجدے میں رکھ کے ساجد مودتوں کا پیام لکھنا. بھائی سبحان اللہ، جناب ساجد چشتی صاحب. سبحان اللہ. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. تیسری سحری کا موقع ہے. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے ہم نذرانے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس تیقن کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل بروز محشر سیدہ کائنات ضرور ہم پر کرم فرمائیں گی. پروفیسر صاحب اب ذرا یہ فرمائیے، یہ سوال آسان نہیں ہے. اگین وہی بات کہ جتنی قربانیاں دی ہیں سیدہ کائنات نے وہ بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن آج جو ہمارے ہاں خاص طور پہ بچیاں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں، ان کو اس جواب کے ساتھ ذرا ریلیونٹ کر کے بتائیے گا کہ جتنی قربانیاں سیدہ کائنات نے دین اسلام کے لیے دی ہیں، ہم اگر ان کے نقش قدم پر چل پڑیں، یقین مانیں، تو آپ سوچئے کہ کیا مقام اور مرتبہ اللہ ہمیں عطا کرے گا. فرمائیے ذرا. جنید صاحب، پروردگار عالمین نے یہ زندگی آزمائش کے لیے عطا کی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم. اور اللہ کے جتنے پیغمبر سلام اللہ علیہ مجمعین دنیا میں آئے وہ آزمائے گئے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے لیے قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت مفت میں دے دی جائے گی؟ تم سے پہلے لوگ اتنی مصائب سے گزرے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر میں آزمایا گیا ہوں مجھ سے پہلے کوئی اللہ کا نبی اتنا آزمایا نہیں گیا. اللہ. اب یہ گھرانہ چونکہ آزمائش کا ہے، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حیات تھی، آپ کی پوری زندگی ابتدا سے ہی قربانیوں سے معمور ہے. مکی زندگی میں چونکہ آپ نبوت کے اعلان کے بعد دنیا میں تشریف لائیں، مشرکین مکہ بپھرے ہوئے تھے، کھڑاک تھا ایک پورے معاشرے میں، اور یہاں تک کہ جسمانی طور پر بھی آپ کو مشرکین نے ایذائیں پہنچائیں، اور جہاں کہیں وہ اپنے بابا کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھتی بے چین ہو جاتی. پھر یہ کہ آپ کے ساتھ آپ نے شیب ابی طالب میں جو قربانیاں دیں، جس انداز سے آپ نے وہاں وقت گزارا، وہ آنے والی ہماری تمام امت کی بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ مشکل وقت کے آنے پر گھبرا نہیں گئیں، ساتھ نہیں چھوڑا، پریشان نہیں ہوئیں، باپ کو مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ ساتھ ساتھ چلی ہیں. اور اسی طرح جب مدنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل وقت آتا ہے اسلام پر غزوہ احد کا،
کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خود دھنس گیا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور اس موقع پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جس طرح بے چین اور بے قرار ہو کر گھر سے نکلتی ہیں اور آ کر چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ اپنے بابا کے زخم پر رکھ کر اور زخمیوں کو پانی پلانے کے عمل میں شامل ہو کر، دوسرے زخمیوں کی مرہم پٹی میں شامل ہو کر، تو آپ اپنے طور پر یہ نمونہ دے رہی ہیں کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ پاکیزہ زندگی پانے کے لیے اس مرحلے سے مرد ہو یا عورت، جب تک وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لہٰذا میرے لیے تو بس اب جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، میں عمل کروں نہ کروں، نہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے، اور پھر دین اسلام کے لیے جب ہم قربانیوں کا تصور لاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میرے ان شہزادوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے باوجود آپ اپنے شہزادوں کو جس انداز سے اس آزمائش کے لیے تیار کرتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ ہی کو یہ شرف ملنا تھا کہ ان قربانیوں سے گزر کر، اس موقع پر مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ آج اگر ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے مینار پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس بات کی طرف بھی دیکھیے کہ انہیں یہ مرتبہ و مقام تربیت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اور عمل ان کا، اور پھر ان کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت زینب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ شکل و صورت میں، سیرت اور کردار میں، چال ڈھال میں مشابہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ نے حسن اور حسین اس طرح دیے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں کھڑا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی زیارت کر لیتے تھے، تو انہوں نے جو آگے چل کر دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ یقینی طور پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محنت تھی، ان کا عملی نمونہ تھا کہ آپ نے نہ تو مالی طور پر قربانی دینے سے گریز کیا اور نہ ہی وقت دینے سے گریز کیا اور نہ ہی کسی موقع پر مشکل وقت میں میدان میں جانے سے گریز کیا، تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ درس دیا ہے کہ تمہارا بھی اسی طرح اسلام کی عظمت کے لیے برابر کا حصہ ہے، تم مردوں کا سہارا بن کر ان سے اس طرح کے مطالبات نہ کرو کہ ہمیں آسائشیں ملیں، بلکہ دین اسلام کے لیے جو مشکلات آتی ہیں ان میں بھی ان کا ساتھ دیں، اور اس کی بہترین مثال اس وقت ظلم کی غزہ میں دیکھی جا رہی ہے، ممکن معاملات سے گزر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدایے پیش کر رہے ہیں۔ لوٹ کے میں چاہوں گا خاص طور پہ خواتین ہمارے ساتھ ضرور جڑی رہیں، آپ شہری ظاہر پکاتی رہیں، اپنا کام کرتی رہیں، لیکن ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ مت کیجیے گا، اور اگر توجہ سے سن سکیں تو ضرور سنیے گا۔ یہ جو آج آپ کو کور کر کے دفنایا جاتا ہے نا، یہ سیدہ کائنات کا صدقہ ہے۔ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ درود پاک پیش کیجیے۔ جناب 1445 ہجری 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے موقع پہ خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں۔ اور ذرا اب پروفیسر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پیر صاحب آپ سے بنیادی طور پہ کہ یہ جو اکابرین امت کی محبت اور عقیدت نظر آتی ہے سیدہ کائنات کے ساتھ، وہ ایسی ہے صاحب کہ علامہ اقبال تو اپنی انتہاؤں کو کہیں پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں جو ہے اپنا ہمیں مولانا روم کی اپنی عقیدت نظر آتی ہے۔ ذرا بتائیے، فرمائیے سر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے بات کی تو وہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ جیسے آگے ایک گفتگو ہوئی کہ اس طرح معزز خواتین قرآن حکیم نے بیان کی ہیں، تو حضرت مریم کا ذکر آیا تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقدہ کھولا اور امت مسلمہ کو یہ بات بہت خوبصورت انداز میں سمجھائی
کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کیا بات، کہ حضرت مریم میرے لیے محترم ہیں تو اس کی ایک نسبت اور ایک وجہ ہے، جبکہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے محترم ہونے کی 3 نسبتیں اور 3 وجہیں ہیں۔ یعنی حضرت مریم کی نسبت تو یہ ہے نا کہ وہ والدہ ماجدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جبکہ حضرت خاتون جنت کے محترم ہونے کی 3 نسبتیں ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، اللہ، امام اولین و آخرین، کہ وہ اس ہستی کی آنکھوں کا نور ہیں، ان کی نقط جگر ہیں، ان کا جسم کا مبارک حصہ ہیں، نور چشم ہیں، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور جو اگلوں اور پچھلوں کے سب کے امام ہیں۔ اللہ، اس لیے سب سے بڑی نسبت یہ ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے بانوے تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ اس ہستی مبارک کی دلہن ہیں جن کی شان میں سورہ دہر نازل ہوئی۔ سورہ دہر کی پہلی آیت کے ابتدائی الفاظ ہیں حل عطا علی الانسان حین من الدہر، اس کا اقبال نے استعارہ لیا تاجدار حل عطا، بانوے تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ جو اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے ہیں اور جو شیر خدا ہیں اور جنہیں اللہ نے یہ شان دی ہے کہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، وہ اس ہستی کی دلہن ہے۔ اور تیسری نسبت وہ بھی اپنی عظمت کی انتہائی معراج سے نظر آتی ہے، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ جیومیٹری کا ایک آلہ ہوتا ہے پرکار، اس کا ایک مرکز ہوتا ہے اور اس کا جو دائرہ بناتا ہے۔ اقبال نے اس سے تشبیہ دی کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو پرکار عشق کا مرکز ہے، یعنی جن کے گرد کائنات عشق و مستی طواف کر رہی ہے، اس ہستی کی بھی وہ ماں ہے، اور جو اہل عشق و محبت کے راہروان عشق الہی کے جو قافلہ والے ہیں، ان سب کے قافلہ سالار حسین ابن علی، ان کی بھی وہ والدہ ماجدہ ہے۔ یہ 3 نسبتیں اقبال کہتے ہیں میرے لیے بہت زیادہ محترم ہیں۔ اور پھر آگے سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی وہ بطور مثال جناب فاطمہ الزہرا کو لا رہے ہیں اور سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی، یعنی اس منقبت کا عنوان مثنوی اسرار و رموز میں جو علامہ نے قائم کیا ہے، وہ یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات مبارک جو ہے وہ نسائے اسلام کے لیے رول ماڈل ہے۔ اس کو آگے ان کی سیرت کردار کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ادب پروردائے صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ادب، رضا اور صبر کے ماحول میں پلنے والی وہ پاک بی بی، جن کی شان یہ تھی کہ دستے مبارک تو چکی چلاتے تھے، آسیہ پرچی میں دستی چکی کو کہتے ہیں، ہاتھ سے چلنے والی چکی کو، جن کے دستے مبارک تو ہاتھ چکی چلاتے تھے لیکن لب جو تھے وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، یعنی لب ان کے ہمیشہ ان پہ قرآن حکیم کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ اور پھر اقبال نے بہت ہی خوبصورت بات کی اور کہا مادراں مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات مبارک اور ان کا نقش قدم ہے۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ اور یہ اور بھی اشعار ہیں، لیکن جہاں اقبال اپنی اس نظم کو ختم کرتے ہیں، عقیدت کی معراج پہ اقبال نظر آتے ہیں ہمیں۔ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاک سے فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہا برخا کے او پاشید میں، کہ اگر قرآن حکیم، آئین حق قرآن کو کہا، قرآن حکیم سے میرا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مجھے ادب اور لحاظ ہے، اگر یہ 2 مجبوریاں نہ ہوتی تو میں اس زمین کا طواف کرتا اور اس زمین پر سجدے کرتا جس میں آپ محو خواب اور محو استراحت ہیں۔ اگر اجازت دیں تو میں پیر نصیر الدین کے 2 شعر پڑھ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر صرف 2 شعر پڑھتا ہوں، بہت ہی خوبصورت منقبت ہے۔
ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بتھا کی شان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان، اللہ اکبر۔ ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکتا ہے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان۔ سبحان اللہ، یہ بڑی سبحان طویل اللہ، منقبت ہے، میں نے بس ماشاء ابتدائی اللہ، دو اللہ شعر قبول پڑھے فرمائے، ماشاء اللہ، وقت کیا کی بات وجہ ہے۔ سے۔ آخر میں اب ذرا یہ بتائیے، اور یہ تمام جو خواتین چاہے اس میں دیسی خواتین ہو یا وہ جو ہمارے یہاں خاص طور پہ دیسی لبرل خواتین ہیں، مطلب وہ کتنا ہی ادھر ادھر بھاگتی پھریں، ان کو شاید یہ نہیں معلوم کہ جب وہ مطلب اس دنیا سے جائیں گی تو جنازہ ہی اٹھے گا، اور جنازہ پڑھانا بھی کسی ظاہر مولوی نہیں ہے، اور جنازہ کور بھی ہوگا۔ تو یہ جو کچھ بھی عورت کو ملا، چاہے وہ انتہائی مطلب دیسی خاتون ہو یا انتہائی وہ سیکولر قسم کی خاتون ہو، ملا سیدہ کائنات کے صدقے سے کہ جنازہ جو ہے کور ہو کے جاتا ہے۔ وہ کیا پہلے تو بلکہ زود و تقوی پہ بات کیجئے، پھر بتائیے ذرا۔ جی جنید بھائی، سیدہ کائنات کا جو وصال باکمال ہے اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارا ہدایت کا سامان ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو یوں دیکھ لیجئے کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلا کر جب اپنے وصال مبارک کی خبر دی، یعنی بلا کر کان میں آپ نے ایک بات کہی، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو قریب فرما کر ان کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ غمزدہ ہو گئیں، اور پھر آپ نے کوئی دوسری بات فرمائی تو پھر آپ کی طبیعت پر بشاشت طاری ہو گئی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے پھر پوچھنا چاہا کہ کیا وجہ تھی، تو انہوں نے اس وقت تو مجھے نہیں بتایا، لیکن جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تو تب آپ نے یہ راز کھولا، اور آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے پہلے مجھے اپنے وصال مبارک کی خبر دی تھی کہ جبرائیل امین ہر رمضان المبارک کے اندر میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کرتے تھے، اس بار 2 مرتبہ دور کیا ہے، اللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت وصال قریب ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی جدائی کا خیال آتے ہی یقیناً آپ کا ملال ہونا، غمزدہ ہونا، یہ فطرتاً طبیعتاً سمجھ میں آتا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے فوراً بعد ہی جو خبر دی، ایک تو یہ خبر دی کہ میرے بعد میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے جنہوں نے آ کر مجھ سے ملنا ہے وہ آپ ہیں، اللہ۔ اور دوسری خبر یہ دی کہ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ کائنات گویا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کی خبر سن کر پرملال ہوئیں، اور اپنے وصال کی فوری خبر سن کر آپ خوش ہوئیں۔ دیکھیے اس بات میں کتنی تعجب کا سامان ہے، گویا کہ انہیں یہاں رہنے کی خواہش نہیں، آقا علیہ السلام کے قرب کو پانے کی خواہش ہے، وہ اس پر غالب نظر آتی ہے۔ پھر سیدہ کائنات کا روایات میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، مگر جمہور ائمہ کے مطابق تقریباً 6 مہینے آپ آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری کے بعد، وصال مبارک کے بعد بحیات قید رہیں، اور پھر آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ اور وصال مبارک سے قبل یہ جو 6 مہینے گزرے، یہ بھی آپ نے انتہائی غم کی کیفیت کے اندر گزارے آقا علیہ السلام کے فراق میں۔ پھر جب وقت وصال آتا ہے تو آپ نے جو خاص وصیت کی، حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، وہ آپ کی تیمارداری میں تھیں اور آخری ایام میں آپ کے ساتھ تھیں۔ تو آپ نے جو وصیت فرمائی کہ ایک تو میرا جنازہ رات میں اٹھائیں، دوسرا یہ کہ اس کو ڈھانپ کر یوں جانا ہے کہ میرے کفن کے کپڑے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ ہے وہ عصمت، یہ ہے وہ حیا کا معراج جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سیرت مطہرہ سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ بلکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ ان کو وہ حبشہ میں جو خواتین جس طرح سے ڈھانپ کے مطلب جو ہے باقاعدہ ان کو لے جایا جاتا، وہ دکھایا آپ نے، تو بڑی آپ تبسم، آپ نے خوش ہوئی آپ اس کے اوپر، یہاں یہ تھی کہ اسی طرح سے، ہاں، یعنی وہ چادر مبارک آپ کو دکھائی گئی، وہ انداز آپ کو دکھایا گیا، آپ نے اس کا انتخاب فرمایا، اسے پسند فرمایا، اور سارا اہتمام کرنے کے بعد پھر اسی طرح ہوا۔ تو یہ ایک تو اس میں ہمیں پیغام ہے کہ اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے اندر ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے پیغام ہے، وہ سب سے بڑا عورت کا جو زیور ہے وہ حیا ہے، لہٰذا حیا کو حاصل کرنا، حیا میں زندگی گزارنا، حیا کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھنا، یہ اگر ہم سیکھ لیں تو ہمارا معاشرہ جنت نظیر بنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔
بس اس تیقن کے ساتھ کہ کل و روز محشر سید کائنات کرم فرما دیں انشاءاللہ، تو اور کیا چاہیے جینے کو۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کو مجموعہ کلام کی طرف لیے چلوں گا، اور جب لوٹوں گا انشاءاللہ تو اس کے بعد ہم شروع کریں گے قصص الانبیاء میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان کے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں۔ ہم تو بہت چھوٹی سی آزمائش کے اوپر بڑے واویلے مچاتے ہیں نا صاحب، ہاں ہاں کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہو گیا۔ آپ کو بتائیں گے آج انشاءاللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کس لیول کی آزمائشیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے آپ کو ان آزمائشوں سے نکالا۔ بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان میں اب موقع ہے قصص الانبیاء کا، اور آج ذکر پاک ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور آپ کی ساری زندگی امتحانات سے اور آزمائشوں سے مکمل طور پر لبریز ہے، یعنی آپ کئی مرتبہ امتحانات سے گزارے گئے، جیسا کہ آتش نمرود سے گزرنا تھا، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور ننھے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑ دینا تھا، اور اپنے پیارے بیٹے کی قربانی پیش کرنا، یعنی بہت سے مراحل سے آپ کو گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا سلسلہ ناظرین یہاں سے شروع ہوا کہ جب آپ سن شعور کو پہنچے اور منصب نبوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے اپنی قوم کو باقاعدہ اپنے تبلیغ کرنا شروع کی، نصیحت فرمانا شروع کی، اور بتوں کی باقاعدہ اپنے تذلیل فرمائی۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 69 سے لے کے 81 تک یوں بیان کیا ہے کہ اور آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت و خدمت کے لیے جمع رہنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ وہ بولے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت میں غور کیا ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو، تم اور تمہارے اگلے آباء و اجداد؟ الغرض کسی نے بھی سوچا پس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، وہی میرا معبود ہے، وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ناظرین ان کے بتوں کی مذمت کی تو انہوں نے کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے، دنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا کیا بہار ہے اور کیسے ہم لطف اٹھاتے ہیں۔ جب میلے کا دن آیا اور آپ کو ساتھ چلنے کے لیے باقاعدہ کہا گیا تو آپ نے جواب دیا، اور اس جواب کو قرآن پاک نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر، جب 88 اور 89 میں یوں بیان کیا ہے، یعنی اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ جب قوم میلے پر چلی گئی تو آپ نے چپکے سے بت خانے کا رخ کیا، وہاں جا کر دیکھا کہ قوم ان کے پاس طرح طرح کے کھانے اس نیت سے رکھ گئی ہے کہ واپس آ کر کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے، تو آپ نے بتوں کو قریب جا کر کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ آپ علیہ السلام کے ارشاد پر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے جان پتھروں کی مورتیاں تھیں، ان کی طرف سے کیا جواب آنا تھا؟ اس کے بعد آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ اس بابت ناظرین سورۃ الانبیاء میں کچھ اس انداز سے ارشاد ہوا، یعنی آیت نمبر 58 میں، کہ آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا سوائے ایک کے جو ان کا بڑا تھا کہ شاید اس سے کچھ پوچھیں۔ قوم کو وہاں ہی پتہ چل گیا ناظرین کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، تو وہ جلدی
جلدی سے اس طرف متوجہ ہوئے۔ اس بات کو بھی قرآن پاک نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 سے لے کے 67 تک، بلکہ 59 سے لے کے 67 تک اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے ہم نے ایک جوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر اور مطلب اس انداز سے انکار اور تنقید سے کرتا ہے کہ اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے اے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ضرور پوچھو، یعنی تم ان بتوں سے ضرور پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ بے شک تم خود ہی ان مجبور و بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے گرا دیے گئے، یعنی گر گئے تھے۔ یہاں عقل کی ناظرین اندھا ہونے کی بات ہے، یعنی ان کی جو عقلیں تھی وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور کہنے لگے کہ بے شک اے ابراہیم تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناظرین ان کے پوچھنے پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بتوں کا برا حال، یعنی یہ میں نے کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ بڑے بت سے پوچھ لیں کس نے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ اس قوم کو بتوں کی بے بسی کا علم ہو جائے اور ان کے دل کو اس بات پہ تسکین ہو جائے، یعنی وہ اس بات کو مان لے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہماری حفاظت بنیادی طور پر کیا کریں گے۔ اور ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے سامنے ان سارے بناوٹی خداؤں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور دلائل میں بھی یعنی ان کا غلبہ تھا، تو انہوں نے آپ سے باقاعدہ جو ہے وہ انتقام لینے کی ٹھان لی، اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آئے لوگوں، اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کا انتقام لے کر اپنے خداؤں کی مدد کرو اور سزا کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو معاذ اللہ۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے ناظرین سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 68 میں اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ بولے کہ اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو، یعنی وہ نیکسس باقاعدہ اس حوالے سے بنا چکے تھے۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے کی سزا تجویز کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 97 میں یوں بیان کیا ہے کہ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا۔ جب آگ جلائی گئی اور ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ علیہ السلام کے پاس فرشتوں نے آ کر اظہار ہمدردی کیا، لیکن اللہ کی ذات پر آپ کا یقین اتنا کامل تھا کہ آپ جو ہے وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آخر کار ناظرین آپ نے عرض کیا اے اللہ تو واحد ہے اور میں زمین میں تنہا ہوں اور زمین میں میرے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو تیری عبادت کرے، مجھے تو ہی کافی ہے اور تو ہی بہت اچھا کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 میں اس انداز سے بیان کیا کہ ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی والی ہو جا۔ حضرت منہال بن عمر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ناظرین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ تھی وہ تقریباً 40 دن تک دہکتی رہی تھی۔ جب آپ نار نمرود کے امتحان سے صحیح سلامت باہر تشریف لائے تو آپ مسلسل توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور آپ اس جد و جہد میں لگے رہے، یعنی یہاں تک معاملہ تھا کہ نمرود جو اس وقت خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کو آپ علیہ السلام کا یہ پیغام انتہائی برا لگا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس اس لیے طلب کیا تاکہ وہ باقاعدہ آپ سے مناظرہ کرے کہ حقیقی خدا معاذ اللہ کون ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ناظرین نمرود کے پاس تشریف لے گئے تو نمرود نے کہا کہ جس اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو وہ کون ہے، یعنی اب وہ انٹروڈکشن چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مکمل طور پر مالک ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں یوں بیان کیا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے خود
اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، تو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اس ظالم بادشاہ کے سامنے مکمل طور پر سرفراز کر دیا، کامیاب کر دیا۔ اسی سلسلے میں ناظرین ایک آزمائش یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خارگی کے عالم میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اہلیہ اور بیٹے کو مکے کے بے آب و گیا وادی میں مکمل طور پر آپ چھوڑ کر آ جائیں۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے باقاعدہ ان کے سر پر جو ہے وہ مطلب سر پر آنکھوں پر مکمل طور پہ جو ہے وہ اپنا پٹی رکھ کے کچھ خردر و شامات لیا، اور مطلب اس کے بعد آپ جو ہے وہ باقاعدہ ان کو وہاں پہ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ مقدس وادی میں جب آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا تو آب زمزم ظاہر ہے وہاں پر موجود ہوا، اور اس کے بعد جو ہے چونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک سلسلہ معجزے کا تھا، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ مستقل پیاس کے عالم میں شدت سے جو ہے وہ بے قرار ہو رہے تھے، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ نے اپنی ایڑیوں کو باقاعدہ وہاں پر رگڑنا شروع کیا، آب زمزم وہاں سے نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو سعی تھی ماں کی، بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی، اس سعی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ہمارے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ اس بیٹے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کے احکامات پہ بھی سر تسلیم خم کیا، یہاں تک کہ جب اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ بابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے، جو آپ کو خواب میں حکم دیا گیا، آپ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، بے شک صابرین میں پائیں گے۔ اور وہ موقع تھا ناظرین کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مبارک گردن کے اوپر چھری چلائی اللہ کے حکم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کہ میرے اسماعیل کی گردن کو نہ کاٹنا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان سے مکمل طور پر گزر چکے تھے اور کامیاب ہو چکے تھے۔ بات ساری اتنی سی ہے کہ امتحانات تو زندگی میں کئی آتے ہیں، انسان کو ہمیشہ اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں ہٹانا چاہیے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے شام ملاقات ہوگی 4 بجے افطار کے خوبصورت سے موقع پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔